बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आपने नोट किया होगा कि जिस दिन से ये हुकूमत आई है, मीडिया के ऊपर हाथ बड़ा सख्त रखा गया है, ख़ास तौर पे उन चैनल्स पे जो कि हक़ की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं। दूसरे चैनल्स जो हैं वो हक़ और सच्चाई को एक तरफ रख के वो सिर्फ करप्ट लॉट की हमायत करते हैं। उन्होंने अपने ज़मीर एक तरफ रख दिए और जो पैसा कमाने का जो ज़रिया, जो रास्ता, वो इख्तियार कर लिया। जब PTI की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त यही लोग जो आज हुकूमत में है वो अपोजिशन में थे। और अगर PTI की गवर्नमेंट ने अगर उस ज़माने में किसी एंकर के बारे में कुछ कहा या कहीं को सख्त अल्फाज इस्तेमाल हुए या किसी से एक्सप्लेनेशन मांगी तो ये आसमान सर पे उठा लेते थे कि जनाब मीडिया का गला घोंटा जा रहा है, मीडिया की आज़ादी ख़त्म हो गई। वो तो मीडिया डिक्टेटर्स के वक्त में ज़्यादा आज़ाद होता था, ये तो उनसे भी क्या गुज़रे हैं। लेकिन अब आप देखिए कि मीडिया की आज़ादी का क्राइटेरिया क्या है। वो चैनल्स जो आज पहले से 10 गुना ज़्यादा महंगाई हो गई और उस पर बात नहीं करते, वो ठीक हैं, वो अच्छे हैं। यानी पिछले दौर में जो गला फाड़ फाड़ के महंगाई की बात करते थे, वो चैनल्स आज चुप हैं, खामोश हैं, देखते हुए कि अपने लोग लुट रहे हैं, लेकिन वो उस पर बात नहीं करते। इसी तरह पिछले दौर में जो करप्शन के केसेस थे, जो जेन्युइन केसेस थे और उनके सबूत शवाहिद, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का शहबाज शरीफ का केस था या हमजा का, वो उस वक्त पे तनकीद किया करते थे कि जनाब ये दुश्मनी, ये इमरान खान या PTI जो है वो सियासी रकाबत की वजह से इन लोगों के ऊपर मुकदमात बना रही है। ड्रग पेडलर जो थे उनकी हमायत में बहुत सारी बातें की कि उनको जी बिला वजह सज़ा दी जा रही है। लेकिन आज वो मीडिया हाउसेस जो हैं वो आज खामोश हैं और सब कुछ उसी तरह चल रहा है, बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा, लेकिन उनके मुंह में ज़बान नहीं। अब ये तो इखलाकियात और रसूल की बात हो गई, लेकिन अब यहाँ तक भी अगर बात रह जाती तो हम कहते कि ठीक है, हर दौर में कुछ न कुछ ज़्यादतियाँ होती हैं। इस दौर में ये ज़्यादती कर रहे हैं कि अपने वो मीडिया हाउसेस जो इनकी गलतकारियों को कवर करते रहे, गलतकारियों की हमायत करते रहे, वो ठीक है, आज इनके वो चहेते हैं। लेकिन इससे बढ़ के एक और जो इशू है वो ये है कि इस दौर में मसलन ARY, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ARY मेरे नुक्ता नज़र से वो वाहिद टेलीविज़न चैनल है जिसने एक ठहराव रखा, जिसने पिछले दौर में भी बुराइयाँ सामने ला के पब्लिक के सामने रखी और इस दौर में भी उन्होंने वो बुराइयों का जिक्र भी कर रहे हैं, जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनका भी जिक्र कर रहे हैं और एक आज़ादाना कवरेज देते हैं। उनके एंकर्स वगैरह बड़ा बोल्ड तरीके से वो अपने मुद्दा सामने लेके आते हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म उनका निस्बतन बेहतर है दूसरों से। लेकिन हुकूमत जो है वो कोई ना कोई ढूंढ रही है ज़रिया, जिसके ज़रिए कोई ना कोई वो ऐसा मामला तय करना चाहती है जिसके ज़रिए ARY को ऐसे झंझट में फंसा दिया जाए कि वो काम करने के काबिल ना रहे। कैमरा पाबंदी लगा दे, चैनल्स को बंद कर दे, जुर्माना कर दे, कुछ ऐसा काम हो जाए और वो नॉन इश्यूज़ को लेके इशू बना के सामने लेके आते हैं और इस तरह चैनल्स को कंट्रोल करने का काम। इश्तहारात का तो पहले ही मसला होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि हुकूमती इश्तहारात जो हैं वो ARY को शायद नहीं मिलते होंगे, क्योंकि मरीम नवाज़ जो हैं वो अपना मीडिया सेल कंट्रोल करती हैं
اور ان کی ہم نے مختلف باتیں، ان کی آڈیو ٹیپس وغیرہ جو اویلیبل ہیں چلائی گئی ہیں، اس میں وہ کہہ رہی ہیں خاص طور پہ کہ اے آر وائی کو کوئی اشتہار نہیں جانا چاہیے سرکاری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پالیسی ہے پی ایم ایل این کی کہ اے آر وائی کو ٹارگٹ کرنا ہے ہم نے۔ اب جو حق کی آواز اٹھا رہا ہے اس چینل کو پبلک کی، پہلے تو اس کی ویئرشپ لازماً عوام میں ہے۔ اگر آپ اس چینل کو اس پہ پابندیاں لگاتے ہیں، بند کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عوام کا حق چھین رہے ہیں جو وہ حق کی بات سننا چاہتے ہیں، اور ان کی عوام کی حمایت بھی حاصل ہوگی۔ نتیجہ یہ کہ عوام احتجاج بھی کریں گے کہ آپ ایک چینل کو، ایک ہی چینل جو سچ بات کر رہی تھی، آپ اس کو ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہاں پہ موسٹ پرابلی اسی جو مریم نواز نے اے آر وائی کے بارے میں پالیسی اور اقدامات دیے، اس کو لے کے آگے تو مریم اورنگزیب اپنی وفاداریاں ثابت کرنا چاہتی ہیں، وہ ایشوز لے کے آگے آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کرکٹ سیریز کے لیے پچھلے سال اگست میں میڈیا رائٹس کے بارے میں ایکسپریشن آف انٹرسٹ فلوٹ کیا گیا، اس پہ لوگوں نے اپنی شرائط اور اپنے بڈز وغیرہ دیں۔ اس میں 3-4 کمپنیاں تھیں اور ایک کمپنی تھی غالباً گروپ ایم، جو کہ اے آر وائی کا ہی وہ کہتے ہیں کہ حصہ تھے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ ٹرمز آف ریفرنسز بدلتے رہے، غالباً ان کے خیال کے مطابق کہ وہ شاید ایسے ٹرمز آف ریفرنس دینا چاہتے تھے جن سے کہ اے آر وائی کو فائدہ پہنچے۔ پھر بہت ساری اور کنڈیشنز وغیرہ اس میں ٹرانسپورٹ وغیرہ تھی جو کہ نکل گئے، ان کا وہ کنڈیشنز نہ پوری کر سکے، ان کی بڈز کمزور تھیں۔ الٹیمیٹلی جب مارکس وغیرہ دیے گئے تو 3 کمپنیوں کو رکھا گیا، کوالیفائی کیا گیا، اور ان میں سب سے زیادہ وہ بلٹس ایک کمپنی ہے میڈیا کی، اس کے مارکس تھے، اس کے زیادہ تھے، 182 غالباً۔ اے آر وائی والے گروپ ایم کے غالباً 152، اور تیسری کمپنی کے 131 مارکس تھے، سو تیسری کوالیفائی نہیں کر رہی تھی۔ تو اس لحاظ سے ان کے خیال میں بلٹس والوں کو جانا چاہیے تھا کانٹریکٹ۔ چنانچہ جو لیٹر ایشو ہوا اس میں بلٹس کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے مزید بات چیت کی جائے گی اور مزید اس سے کو شاید بہتری لی جائے ٹرمز وغیرہ میں، لیکن بعد میں کچھ ہوا کہ وہ مارکس وغیرہ چینج کر کے، تو ان کا الزام یہ ہے کہ وہ اس میں کنڈیشنز بھی بدلی گئیں، اس میں کچھ اور بھی پیرامیٹرز وغیرہ تبدیل کر کے تو نئی مارکنگ وغیرہ کی، جس میں کہ 350 مارکس جو ہیں وہ گروپ ایم کو مل گئے، گروپ ایم نمبر 1 ہوا اور ان کو یہ کام دے دیا گیا۔ ان کا خیال کے مطابق یہ فیوریٹزم تھا، فیور کی گئی۔ اب میں ان سے پوچھوں کہ کون سا وقت ایسا گزرا ہے جس میں آپ لوگوں نے فیوریٹزم نہیں کیا؟ فیوریٹزم کوئی بھی کرے غلط ہے، ہونا نہیں چاہیے۔ یہ تو ابھی انہوں نے کیا یہ ہے کہ اے آر وائی کے بارے میں یہ کیس ایف آئی اے کو دیا ہے اور ان کو کہا کہ آپ تحقیق کریں، تحقیق ہونے دیں۔ لیکن اگر تحقیق یہ ہوتی ہے تو آپ اور بھی چیزوں کی اگر تحقیق کریں، تو انہوں نے اپنے دور میں نہ کبھی اسٹیٹ بینک کا گورنر اپنے میرٹ پہ لگایا، نیشنل بینک کا گورنر انہوں نے میرٹ پہ نہیں لگایا، ایس سی سی پی کا جو چیئرمین ہے وہ انہوں نے اپنے میرٹ پہ نہیں لگایا۔ کون کون سی جگہ ہے جہاں انہوں نے اپنے لوگ نہیں بٹھائے؟ ہر جگہ۔ اور قدرت کے کام ہیں کہ یہ آج پھر حکومت میں ہے، ورنہ تو ان کے کوئی ایسے کام نہیں تھے۔ میرٹ اگر ہو تو شہباز شریف جو ہے وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہو۔ آپ حمزہ کو دیکھ لیں، اگر میرٹ ہو تو وہ چیف منسٹر ہو صوبے کا، سب سے بڑے صوبے کا۔ یا مریم کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ کیا اس کا سوائے جھوٹ بولنے کے ان لوگوں کے پلے ہے کیا؟ تو ان حالات میں آپ صرف اس چینل کو اے آر وائی کو الجھانا چاہتے ہیں، ان کو آپ ایسے مسئلے میں الجھا دینا چاہتے ہیں جہاں وہ ایف آئی اے کے آفیسرز کے پھیرے لگاتے رہیں، اس میں سے نکلے کچھ یا نہ نکلے، لیکن یہ چینل جو ہے اس کی توجہ کہیں اور ہو جائے، ڈسٹریکٹ ہو جائے۔ یہ ایک کیس ہے، میرا اپنا اندازہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور بھی ان کے لیے مقدمات کھڑے کریں گے،
لیکن میرا مشورہ، اب اگر وہ ARY والے کو دیکھتا ہے، سنتے ہیں یا نہیں، میرا مشورہ تو ہر اس شخص کو یہ ہوگا کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور ثابت قدم رہیں۔ حق بات بری ضرور لگتی ہے ایک وقت میں، دو میں، لیکن حق ہے، وہ بالآخر وہی تسلیم ہوتا ہے، جو سچائی ہے وہی دنیا کو ماننی پڑتی ہے۔ تو اس لیے ARY کو بھی اپنے قدموں پہ مضبوط رہنا چاہیے۔ جو نقصان اگر کوئی اللہ کی طرف سے لکھا ہوا قسمت کا تو وہ ہوگا، لیکن اگر اللہ کو منظور نہیں تو پھر دنیا میں جو جی چاہے کوئی کرتا رہے، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ ڈھونگ جو میڈیا کی آزادی والا یہ رچاتے رہے ہیں، وہ کم از کم پاکستانیوں کو پتہ لگ جانا چاہیے، ان کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ یہاں میڈیا کی آزادی نام کی کوئی چیز نہیں۔ آپ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو میڈیا کی آزادی کی باتیں کرتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں تو سب سے پہلے میڈیا کا گلا آپ ہی گھونٹتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔